السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مدثر تھانوی۔ میرے ساتھ پوڈ کاسٹ میں آج کراچی پاکستان کی بہت مشہور سیاستدان آج میرے ساتھ موجود ہیں جو بات کو بے باک کہنے میں بہت مہارت رکھتی ہیں، اپنے شعبے کا، اپنے شہر کا اور اپنی پارٹی کا دفاع کرنا بہت بہتر طریقے سے جانتی ہیں۔ آپ اپنے ٹینیور میں 2 مرتبہ ڈپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی اور 1 دفعہ ویمن امپاورمنٹ کی منسٹر رہ چکی ہیں۔ آپ نے اپنی ویمن امپاورمنٹ کی منسٹری کے اندر بہتر طریقے سے کام کیا اور بڑے بڑے کیسز کو نمٹایا، نہ صرف اپنے ملک، اپنے صوبے، اپنے شہر، بلکہ پوری قوم سے آپ نے دعائیں سمیٹی۔ ناظرین اکرام، آج میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ جناب سیدہ شہلا رضا صاحبہ۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ آپ تو خود کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ کب سے ہیں آپ پیپلز پارٹی میں اور کس طرح آپ نے اس پارٹی کو پایا ہے؟ پریکٹیکلی تو میں ایف ایس سی کے بعد جب میں نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا 1986 میں، اس وقت سے میں جو ہوں ایک پہلے اسٹوڈنٹ لائف کی میں نے پالیٹکس کی، اور پھر 90 میں مجھے ایز اسٹوڈنٹ لیڈر گرفتار کیا گیا، اور اس کے کچھ عرصے بعد میں جب ریلیز کر دیا گیا مجھے تو میری شادی ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد تو بچوں میں مصروف رہی کچھ عرصے، لیکن اس کے بعد میں دوبارہ ایک ورکر ہی کے طور پر آئی، اور آج بھی ورکر ہوں۔ اور اب سوچ لیں کہ 18 سال سے لے کے یہ وقت آ گیا، اور ساری زندگی آپ نے اپنی ایک ہی پارٹی میں اسی میں رہوں۔ ڈفرینٹ پارٹیز سے آفر تو آپ کو آتی ہوں گی، کیونکہ آپ کراچی آئٹس ہیں اور آپ کا اردو اسپیکنگ طبقے سے تعلق ہے، تو مختلف پارٹیاں آپ کو، جماعت اسلامی، MQM اور کوئی پارٹیز آپ کو آفر کرتی ہوں گی۔ آفر وہاں ہوتی ہے جہاں تھوڑی ڈھیل ہو۔ اب اگر میں کسی کا نام لوں گی تو میرے خلاف بہت مسائل شروع ہو جائیں گے، لیکن مجھے بہت 1-2 دفعہ پریشرائز کیا گیا تھا کہ میں اپنی پارٹی چھوڑ دوں، اور میں نے بہت اس پریشر کو بیئر کیا، اور الحمدللہ میں اپنی پارٹی میں۔ آپ کی پارٹی تو خود مضبوط پارٹی ہے، صوبہ سندھ کی پاکستان پیپلز پارٹی، اور بھٹو صاحب کا جو آپ کا بلکہ آپ سمجھیں گے پاکستان کی بڑی پارٹیوں میں آپ کی پارٹی کا نام آتا ہے، تو آپ کا پارٹی چھوڑنا بنتا بھی نہیں تھا، اور الحمدللہ آپ نہیں، بڑی پارٹی سے مجھے اس سے زیادہ مجھے یہ کہنا اچھا لگتا ہے کہ میری پارٹی نظریاتی پارٹی ہے، ایگزیکٹلی، اور نظریاتی پارٹی ہے۔ کسی وقت ڈیفیم بھی کر دیا جاتا ہے، اس کو نظریات کی وجہ سے ہو جاتی ہے، نہیں ڈیفیم کیا جاتا ہے، کوشش جاری رہتی ہے۔ اس حد تک کوشش ہوئی کہ میرے 2 لیڈرز شہید کر دیے گئے۔ تو میرے پاس نظریہ ہے، اور جس کے پاس نظریہ ہو اس کے پاؤں نہیں لڑکھڑاتے۔ 15 سال سے زیادہ سندھ حکومت کا حصہ رہی آپ کی پارٹی۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ 15 سال پہلے اور 15 سال میں کیا تبدیلی محسوس کی آپ نے صوبہ سندھ کے اندر اور کراچی کے اندر، جب آپ لوگ 2008 سے حکومت میں آئے؟ 2008 سے پہلے کراچی کو کہاں دیکھتی ہیں اور 2008 کے بعد سے کراچی کو؟ اچھا، دیکھیے، پہلے تو یہ کہ کراچی کو بھی ہم نے صوبہ سندھ میں ہی رکھنا ہے، کیونکہ سندھ کا ہی حصہ ہے، کیپٹل ہے۔ اگر میں یہاں سے شروع کروں کہ جب ہم آئے تھے تو کراچی دنیا کے خطرناک ترین شہروں میں 6 نمبر پہ تھا۔ آج 116 نمبر، آج جو ہے وہ 116 تو اب ہوا ہے، ورنہ 126 پہ تھا۔ ماشاءاللہ بہترین حالات کی طرف ہم لے گئے تھے، لیکن اب کیونکہ پورے ملک میں ایک دہشت گردی کی لہر ہے، اور کراچی کیونکہ منی پاکستان ہے، اور یہاں پہ بہت زیادہ پاپولیشن ہے، اور روز اضافہ ہو رہا ہے اس کے موسم، اس کے ذرائع دیکھتے ہوئے، تو یہاں پہ سے لوگ ریونیو جنریٹ کرتے، اور جو حالات ہے، تو ایک تو یہ بات ہے کہ سب سے پہلے ہم نے کراچی کو امن دیا۔ ہمارے ہاں صحت کی سہولت میسر تھیں، لیکن اس طرح سے نہیں۔ ہم نے یہ ثابت کیا کہ یہ جو 3 ہاسپٹل ہیں، جناح، سول اور NICVD، یہ آپ پیپلز پارٹی کو ہی دے دیں تو یہ چلیں گے، وفاق اسے نہیں چلا سکتا۔ ہم سے چھینے گئے، لیکن ہم نے ان کا بجٹ رکھا۔ ہم سے چھین تو لیے گئے دشمنی میں، لیکن اسے چلانے کے لیے کوئی پیسے نہیں رکھے گئے۔ ہم نے اس کا بجٹ رکھا، اور ہم نے انہیں چلا کے دکھایا، اور ہم نے یہ دکھایا کہ لمیٹڈ ہمارے اخراجات ہیں نا، ہمارے بجٹ لمیٹڈ ہیں، ہم کوئی ویلفیئر کنٹری تو ہے نہیں، تو ہمارا تو ہمیشہ خسارے ہی کا بجٹ ہوتا ہے،
اور 80% ہمیں فیڈرل کی طرف دیکھنا پڑتا ہے، اس کے باوجود کہ ہم سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کرتے ہیں. اس میں ہمیں وہ ملتا بھی نہیں بجٹ جو ہمیں ایک ہم اماؤنٹ ہمیں دیا جاتا ہے کہ اس کے حساب سے آپ کو دیا جائے گا، وہ نہیں ملتا. لیکن ہم نے بہترین صحت کی سہولتیں دی ہیں. اور اس کے علاوہ مطلب اگر میں اس کو یہ کہوں کہ سائبر نائف جو ہے یہ ایشیا کے 17 ممالک میں ہے، اور اس میں سے ایک ملک ہم ہے جس کا ایک صوبہ سندھ جو ہے اس نے یہ سائبر نائف کی سہولتیں دی ہیں 2، اور تیسرا اب آ رہا ہے. اس کے علاوہ ہم نے جو صحت کی سہولتیں دی ہیں، سندھ کا کوئی ڈسٹرکٹ ایسا نہیں جہاں NICVD نہ ہو. سندھ میں بہت ساری جگہ گردوں کا، کڈنی کا اور سب کے ہم نے دروازے کھول دیے ہیں، اور پوری دنیا سے لوگ ادھر آ کر علاج کرا رہے ہیں. ہم نے جو ہے یہ واحد صوبہ ہے جس نے 18ویں ترمیم کے بعد اپنی جو بجلی ہوتی تھی صوبے کی وہ اس وقت صرف 50 میگا واٹ بنائی جا سکتی تھی. لیکن ہم واحد صوبہ ہیں جس نے جو ہے نہ صرف اپنے اخراجات سے ہم نے نیشنل گرڈ میں بجلی ہم نے 660 میگا واٹ فرسٹ فیز میں شامل کی ہے تھرڈ سے، اور وہ اس سے ماشاءاللہ فیصل آباد کی فیکٹریاں چل رہی ہیں، اور یہ ہمارے اخراجات سے ہوا. ہماری اپنی ٹرانسمیشن لائن ہم نے بچھائی جو کہ کسی اور صوبے میں نہیں بچھی. ہمارا اپنا بجلی گھر ہے. ہمارے نوری آباد پروجیکٹ سے، جس کی وجہ سے میرے سابق چیئرمین کو CM کو بار بار عدالتوں میں بلایا جا رہا ہے، کراچی کو 100 میگا واٹ بجلی مل رہی ہے. اور اس کے علاوہ انفراسٹرکچر پہ ہم نے کام کیا. کلائمیٹ چینجز کا سب سے بڑا ایفیکٹ صوبہ سندھ پہ ہوا تھا، اور ہم نے نہ صرف یہ کہ پوری دنیا میں منوایا، بلکہ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ $2 بلین کے لیے IMF سے اسے لوہے کے چنے چبانے پڑے. یہ بات خود فیڈرل گورنمنٹ نے کی ایکسیپٹ کیا. لیکن ہمارے جو حالات ہیں، ہماری بات میں اتنا اثر تھا کہ ہماری ریپرزینٹیٹیو نہ صرف دنیا کی 5ویں بااثر خاتون گردانی گئی، بلکہ ہمارے موقف کو تسلیم کیا گیا، اور ہمیں جو ہے وہ $2 بلین ورلڈ بینک اور ایشین بینک پہ دیے. اور ہم دنیا کا سب سے بڑا پروجیکٹ کر رہے ہیں، 21 ملین گھر ہم بنا رہے ہیں. اچھا جی بالکل، یہ دنیا کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے. ہم نے کووڈ کو سب سے اچھی طرح لڑا، پوری دنیا نے ریئلائز کوئی کیا. شک نہیں ہے. ہم نے کراچی میں آپ کے میئر مرتضی صاحب اور پہلی مرتبہ ہمارے میئر منتخب ہوئے. بڑی اس پہ فنگر پوائنٹنگ ہو رہی تھی. الحمدللہ اب وہ بلا مقابلہ منتخب ہو گئے. الحمدللہ. اور ہمارے کراچی کا ایک بہت خوبصورت یہ فیس ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس حیدرآباد اور کراچی میں کبھی ہمارا میئر نہیں آیا. لوکل گورنمنٹ ہمارے پاس نہیں تھی. یہ واحد صوبہ ہے جہاں کے کیپٹل میں لوکل گورنمنٹ الگ پارٹی کی اور پروونشل گورنمنٹ الگ پارٹی کی، ورنہ ہر جگہ. اور یہ واحد صوبہ ہے جس نے اپنا لوکل گورنمنٹ کا ٹینیور پورا کیا. نواز شریف کی جو بلدیاتی حکومت تھی وہ عمران خان نے آ کے معطل کر دی تھی، اور کورٹ کے حکم کے باوجود اس کو ریسٹور نہیں کیا تھا. KP میں بھی بڑے گڑبڑ حالات رہے تھے. یہ نواز واحد شریف صوبہ صاحب سے یاد ہے کہ نواز شریف پاکستان آ رہے ہیں. بس یہ بات پوری کر لوں. جی تو ہم نے بہترین کراچی سمیت انفراسٹرکچر دیا ہے، فلائی اوورز بنائے ہیں کراچی میں. ہم کراچی کے لیے ہم نے ورلڈ بینک اور ایشین بینک سے امریکن ڈالرز میں آج سے 4 سال پہلے $308 ارب کا ہم نے معاہدہ کیا تھا، اور جس پہ عمران صاحب نے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے دیے. اور الحمدللہ اس سے ہم نیبرہڈ پروجیکٹ اور اس کی کلک کا منصوبہ اور اس کے علاوہ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں. اور یہ کام جب ہی کمپلیٹ ہوگا، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ اوپر کارپیٹنگ کر دی جائے گی، آپ کو اس کا سیوریج سسٹم صحیح کرنا ہوگا، سب کرنا ہوگا، اور ایک کراچی کی بہترین شکل نکلے گی، اور نکل کے آ رہی ہے. ڈسٹرکٹ سینٹرل کو اگر آپ دیکھیں تو تحاشا کام ہو رہا ہے. اور دل محمد صاحب کی UC مجھے یاد نہیں، ہمارے چیئرمین ہیں، انہوں نے کہا کہ آئندہ سال مجھے نہیں معلوم، میں نے اپنے حصے کا ہر ایک کام اس UC کا جو تھا وہ کر دیا ہے کہ ہم کیا پروجیکٹ. وہاں کا جو DC سینٹرل تھا وہ بھی بڑا انرجیٹک لڑکا تھا، طاہا سلیم. سے پہلے MB دھارے، جو یہ سارے بڑے اچھے انہوں نے محنت کی. اور یہ محنت جب ہی کر سکتے ہیں DC جب ان کو
گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کرے. پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک بہت اچھی بات ہے کہ وہ جس کو بھی اپنے نظام میں لے کر آتی ہے. میں نے ہمیشہ دیکھا کہ انٹیریئر میں ہوں یا کراچی کے اندر ہوں, ہمیشہ بڑے پڑھے لکھے لوگ اور بڑے انرجیٹک لوگ وہ کرسی کے اوپر بٹھاتے ہیں. لوگ ہمیشہ ان کو کہتے ہیں کہ جی یہ اس طرح بندے لاتے ہیں, لیکن میں جتنے لوگوں سے پرسنلی ملا تو میں نے دیکھا کہ اس کا انرجی لیول اور اس کا جو ایجوکیشن لیول ہے نا وہ بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے. اب آپ NICVD کو ہی دیکھ لیں کہ ندیم قمر صاحب کس طرح لے کے چل رہے ہیں, اور عمران کے زمانے میں ہمیں PTI کے زمانے میں ہمیں کس طرح سے نیب میں گھسیٹا جا رہا تھا کہ آپ اس کا حساب دیں, آپ اس کا یہ کریں. کوئی یہ دیکھ ہی نہیں رہا کہ ہر ڈسٹرکٹ میں کس طرح سے جا کے کام ہوا ہے اور کس طرح سے صحت کی سہولتیں دی ہیں. تو اب جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ADP ہے, ہمارا جو ایلوکیٹڈ بجٹڈ اماؤنٹ ہے اس کو ریلیز کیا جائے تاکہ یہاں کے لوگوں کو سہولتیں ملیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ غلط نہ کیا جائے. کراچی کے اندر کافی پروجیکٹس پہ پیپلز پارٹی کام کر رہی ہے, آپ لوگوں کے بڑے کام ہیں. کراچی میں سب سے بڑا جو ایک فقدان ہے وہ صفائی کا بہت بڑا مسئلہ ہے. مٹی بہت ہے, جگہ جگہ گند کے ڈھیر ہیں, کچروں کے سارے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. اس کے اوپر کون کام کرے گا؟ کون سا ادارہ؟ میئر آپ کا ہے اس وقت اور سندھ گورنمنٹ آپ کے پاس ہے 18ویں ترمیم کے بعد. اچھا دیکھیں, صرف کچرا ہی نہیں ہے, کیونکہ میں ایک سیاستدان ہوں اور ورکر سیاستدان ہوں. بالکل اس میں خوش ہوں. اور مجھے ہر جگہ جانا ہوتا ہے, کراچی کے ہر حصے میں بہت زیادہ ان حالات کو دیکھتی ہوں, اور اسی لیے ہم نے سالڈ ویسٹ کو انوالو کیا ہے. اور میں مانتی ہوں بہت کچرا ہے, لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بقرعید پہ ہاں بالکل اس میں کوئی اس کو آپ ضرور سراہیں گے کہ کس طرح سے شہر کو صاف کیا گیا. ہمیں تھوڑی سی اپنی ذمہ داری بھی پوری کرنی ہے. اگر ہم جیسے میں نارتھ کراچی میں جاتی ہوں تو کچھ روڈز ایسی ہیں جس میں نالے کے اوپر کیبن بنے ہوئے ہیں. یہ ایک زمانے میں قبضہ مافیا کا راج تھا, تو یہ جب سے چل رہے ہیں تو اس کے نیچے نالا جو ہے نا وہ جیم ہے, کیونکہ وہ سارے دن اس میں کچرا ایسا ہی ہے. تو ہمارے اپنے بھی, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ گورنمنٹ سب بہت اچھا کر رہی ہے, بہت بڑا شہر ہے, اتنے وسائل نہیں ہے, اسی لیے سالڈ ویسٹ کو بھی انوالو کیا ہے. لیکن کچھ ہمارے بھی مسائل ہیں, ہمارے بھی مسائل ہیں کہ ہم اپنے گھر کا بھی کچرا تھیلے میں کر کے باہر پھینک دیتے ہیں, اور یہ نہیں سوچتے کہ کچرا. الیکشن کہاں نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ کاش الیکشن مجھے نظر آ جائے. میاں صاحب تو آج آ جائیں گے, لیکن اگر وہ الیکشن اپنے آتے ہی کہہ دیں کہ جی فوراً مجھے الیکشن چاہیے 90 دن کے اندر, چلیں اب کر دیں, اب تو چلیں, اب تو جنوری کی تاریخ فکس کر دیں انشاءاللہ. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اگر الیکشن ہو جائیں تو آپ لوگ وفاق میں سیٹیں لے جائیں گے؟ ہم لے یا نہ لیں, دیکھیے ہم الیکشن اس لیے نہیں چاہ رہے کہ ہم جیتے, ہم ہارے یا ہم کسی پوزیشن پہ ہوں. الیکشن ہونا چاہیے Exactly. کیونکہ ہم جو ہے ایک ملک ایک ڈائریکشن میں چل سکے. ہمیں جو ہے نا ہماری لڑائی آئین کے لیے ہے کہ آئین کے حساب میں چلنا چاہیے. بی بی شہید 16 ممبرز کے ساتھ ایوان میں بیٹھی تھی, بالکل ایسا, اور وہ اپوزیشن کی تھی کہ بتا دیا تھا کہ اپوزیشن کیسے ہوتی ہے. تو ہمیں یہ مسئلہ ہی نہیں ہے کہ ہم کہاں ہوں گے. عوام جسے چاہے ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو, نہ RTS بچھایا جائے, نہ RO الیکشن ہو, اور نہ ہی پری پول ریگنگ نظر آئے کہ ایک صوبے میں تو گاؤں چمکیں گے کہہ کے یونین کمیٹیز آرڈیننس سے بنائے جائیں, اور ایک صوبے کے جو ہے وہ بجٹ روک دیا جائے. یہ بتائیں کہ جو اس وقت ہم سندھ گورنمنٹ کے طور پر کام کر رہی ہے آپ کی گورنمنٹ, آپ نے اس میں ایک ماشاءاللہ بڑا کیس کو انیشیٹو لیا, دعا زہرہ کیس, تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں. ویسے تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ چاروں صوبوں کے اندر آپ کی خاص طور سے انڈیویجول سیدہ شائلہ رضا کو ایک فیم ملا دعا زہرہ کیس کو لیڈ کرنے کے اوپر. آپ یقیناً کسی تعارف کی محتاج تو نہیں ہیں اور آپ کو پورا پاکستان جانتا ہے, لیکن دعا زہرہ کیس کو جس طرح آپ نے لے کے چلی اور آپ نے اس کو ایک اینڈ تک کیا اور اس کو اس کے ماں باپ تک ملایا, پوری قوم کی دعائیں بھی اس میں آپ کے ساتھ ہیں, اور کتنی دعائیں زہرائیں ہیں جو بیچاری آپ کی مدد کی منتظر ہیں, آپ جیسے ویمن منسٹروں کی مدد کی منتظر ہیں. وہاں تک ان تک کے مسئلے کیسے حل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں 30 لڑکیاں ہم نے برآمد کی. 30؟ اچھا. اور اس کے بعد بھی جیسے میں منسٹری سے سائڈ میں ہوئی ہوں, میں ابھی بھی جو ہے ابھی گلشن میں کیس ہوا تھا, تو میں بہت شکر گزار ہوں اس وقت بھی ایڈیشنل IG صاحب کی کہ میں نے فوراً رپورٹ ہمارے جمالی صاحب جو انہوں نے کیا, ہمارے صحافی جو,
اور مجھے بھیجا کہ اس کی ایف آئی آر نہیں کٹی. تو میں نے اسی وقت جو ہے وہ خادم حسین صاحب کو بھیجا اور کہا کہ اس کی ایف آئی آر. انہوں نے مجھے دوسرے دن اس کی ایف آئی آر بھی بھیجی. تو میں ابھی بھی غافل نہیں ہوں, اور میرے پاس آج بھی لوگ آتے ہیں. اگر میں غلط نہیں ہوں تو 11,000 کیس 5 سال میں ہمارے پاس آئے مختلف نوعیت کے, جس میں سے 10,000 ہم نے ریزالو کیے, 1,000 انڈر پروسیس تھے. آج میں کبھی کام سے اپنے آفس کی طرف جاتی ہوں تو مجھے کوئی نظر نہیں آتا, اور جب میں ہوتی تھی تو میں باہر بھی نہیں نکل سکتی تھی, کیونکہ یہ ڈائریکٹوریٹ کے ساتھ ہمارا کمپلینٹ سیل چلتا ہے. لیکن میں نے اس کو اپنے ساتھ منتقل کیا تاکہ لوگوں کو یہ احساس ہو کہ منسٹر نے اپنے ساتھ اگر یہ اس کو پروجیکٹ کو منتقل کیا ہے تو وہ سنجیدہ ہے. ہماری ہیلپ لائن جو تھی وہ 1094 تھی, وہ بھی سنتی رہتی تھی, ایکٹیو ہے. میں نے اس پہ روز فون کرنے شروع کیے, لیکن وہ نہیں ایکٹیو تھی, تو اس کو بھی اپنے انسٹال کرایا. مجھے ایز منسٹر ڈپارٹمنٹ میں بہت مسائل آئے, لیکن میں نے اپنا مشن جاری رکھا. اور پورے پاکستان میں دارالامان جو ہے وہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے, لیکن ہم نے اس کو رولز آف بزنس میں تبدیلی کر کے اپنے ساتھ لیا. جب ہم نے ساتھ لیا تو 4 دارالامان تھے, کراچی, حیدرآباد, سکھر, لاڑکانہ. الحمدللہ اس وقت میر پور خاص, نواب شاہ, جیکب آباد, سانگھڑ, یہ بھی ہمارے بالکل دارالامان ریڈی ہے. اور پبلک سروس کمیشن اگر اپنا کام کر لے تو اس میں وہاں سے بھی لوگ اپوائنٹ ہو جائیں گے. اور ہم نے جو چلتے وقت, کیونکہ اس سے پہلے کووڈ تھا, پھر کلائمیٹ کا مسئلہ ہوا, تو ہم نے جو اپوائنٹمنٹ کی تھی وہ ہم نے کورٹ آرڈر پہ, جس طرح آئی بی سے انہوں نے کہا تھا کہ لوگ ٹیسٹ دیں, ان کو ہم نے آفر لیٹر دیے تھے. اور باقی 1 to 4 تو ایک سمپل انٹرویو کے تحت ڈسٹرکٹ بیسڈ جو ہے وہ تھے یہ. لیکن ایک ہماری ایم کیو ایم بھی ہے, ان کو پسند نہیں ہے کہ لوگ برسر روزگار ہوں. وہ عدالت میں گئے اور عدالت نے یہ دیکھے بغیر کہ انہی کے طور پہ جو انہوں نے دیا تھا کہ اس طرح سے اپوائنٹ کریں, ہم نے وہ کیا ہے. ان لوگوں کو جو آئی بی اے پاس تھے ان کو بھی پروسیس سے گزارا ہے, انہوں نے اس پہ اسٹے دے دیا. اور پھر 3-4 دن بعد ہماری حکومت ختم ہو گئی. آج آپ دیکھ لیں کہ میں گھر بیٹھی ہوئی ہوں, اور کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ لوگ مجھ سے نہ رابطہ کرتے. ان کی بیٹی کے ساتھ ہی ہو گیا, ہمارے ساتھ ہی ہو گیا. آفس نہیں جاتے کیونکہ وہاں لوگ نہیں ہیں. کراچی میں سینٹرل ہمیں طاہا سلیم صاحب نے, کیونکہ ڈی سی اس کا چیئرمین ہوتا ہے, جی ہمارے جو سیف ہاؤسز ہوتے ہیں, وہ بہت اچھا ہمیں سیف ہاؤس بنوا کے دیا, جس کو پھر آگ لگا دی گئی اور پھر انہوں نے اس کو بنا کے دیا. اسی طرح کورنگی میں علی زیدی صاحب نے ہمیں دیا. آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, آپ کو ایسا لگتا نہیں ہے کہ جب سیاسی اختلاف ہوتے ہیں تو اس میں نقصان عوام کا ہوتا ہے, عام لوگوں کا ہوتا ہے؟ بالکل. اور یہ سیاسی اختلاف تھا بھی نہیں. تعلیمی باغ ہے, کسی پارٹی کی ملکیت نہیں تھا. عائشہ منزل کا جو تعلیمی باغ ہے وہ کسی پارٹی کی ملکیت نہیں تھا. ایک آفس جو کہ وہ بند پڑا ہوا تھا, کسی پارٹی کا نہیں تھا, اسٹور کے طور پر استعمال ہو رہا تھا. انہوں نے اس کو ذرا بہتر کر کے اس میں ایک دیوار کھڑی کر کے کہ دوسری طرف سے لوگ نہ جائیں, اس کو ریڈی کیا اور اس میں آگ لگا دی گئی. تو یہ پرانی باتیں. ملیر میں ہمیں نہیں بنا سکے, وہاں پہ ڈی سی کو نہیں سمجھ آیا تھا. ویسٹ میں ہم دونوں صوبوں میں, دونوں ڈسٹرکٹ میں نہیں بنا سکے. اور اس کے علاوہ ایسٹ میں ہمیں جو ہے تبریز صاحب نے یہاں کے کچھ رومز دے دیے تھے. اور لیکن اب یہ ہے کہ ہم نے تو لوگ اپوائنٹ کیے تھے, وہ نہیں ہو پا رہے ہیں, تو یہ چیزیں بن پڑی. شہل رضا بطور منسٹر تو لوگ جانتے ہیں, بطور آپ سمجھیں کہ امور خانہ داری, اور ایک بطور وائف, بطور ہاؤس لیڈی, کیا بتائیں گے آپ ہمارے ناظرین کو؟ دیکھیے ماشاءاللہ میری شادی کو وہ دسمبر میں 33 سال ہو جائیں گے. 33 ایئرس. اگر 33 ایئرس ہو جائیں گے تو پھر اچھا ہی ہوگا. بالکل, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. آپ تو ماشاءاللہ کھانا بھی خود بناتی ہیں اپنے ہاتھ سے, اور بڑا ایک ایسی خاتون جس کو ہفتے میں 3 دفعہ کبھی گو مشرف گو کرنا ہے, کبھی کچھ اور کرنا ہے, وہ باہر بھی کبھی کو نواز گو کرنا ہے, اور جو مڈل کلاس سے تعلق رکھتی ہے, جو کہ ہر چیز افورڈ نہیں, آج تو منسٹر تھی, ہر چیز افورڈ نہیں کر سکتی, تو اسے اپنے گھر کو بھی دیکھنا ہوتا تھا, بچوں کو بھی خود پڑھانا ہوتا تھا, جاب بھی کرتی تھی, آپ کو پتہ ہے. میں تو ابھی بڑی اسٹرگلنگ فیز سے آپ گزر کے یہاں تک اللہ تعالیٰ نے بڑی, ابھی میری بایوپسی ہوئی تھی, تو اٹس اے پینفل پروسیس, جی اے میں ہوتا ہے,
لیکن اس کے بعد بھی میں نے ایک دن آرام نہیں کیا. جب آخری 2 دن رہ گئے کہ 2 دن کے بعد رپورٹ آئے گی تو میں سائیکولوجیکلی جو ہے وہ ڈپریشن میں چلی گئی. بلکہ میں ڈپریشن میں ہی تھی کہ میں ایکسٹرا آرڈینری کام کر رہی تھی کہ میں اس کو نہیں سوچوں کہ میری کیا رپورٹ آئے گی. 2 دن جو ہیں وہ میں نے ذرا لیٹ کے ضرور گزارے, لیکن پھر اس کے بعد اللہ نے بہت مجھ پہ کرم کیا کہ مجھے اس امتحان سے اللہ تعالیٰ نے آپ پہ کرم اس لیے بھی کیا کیونکہ میں آپ کو بطور خاص جانتا بھی ہوں, اور آپ نے اپنے ٹینیور میں بہت ہی بہتر طریقے سے اپنے فرائض کو انجام دیا, اور جو آپ کے پاس ویمن امپاورمنٹ کی منسٹری تھی اس میں تمام خواتین کے جو مسائل آپ نے حل کیے, جن خواتین کے جس میں دعا زہرا کیس بار بار اٹھتا ہے, اور بہت سارے ایسے مسائل جو ہائی لائٹ نہیں ہو سکے میڈیا کے اندر, لیکن آپ نے بہت کام کیا, اور لوگوں کی دعائیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ ہیں, نہ صرف اس صوبہ سندھ سے, اس والے کیس کے اوپر پوری قوم کی دعائیں یقین کریں آپ. میں اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو ایک بات, جی پلیز. ایک لڑکی تھی مشل, ٹھیک ہے, اور وہ اس نے اپنی مرضی سے شادی کی. پھر وہ اپنے والدہ کے پاس آئی اور کہا کہ میرے شوہر مجھے مار دے گا کچھ عرصے بعد, اور اس نے کہا کہ اس نے زہر کے انجیکشن خرید کے لایا ہے اور یہ مجھے مار دے گا. تو اس نے کہا ہے کہ یہ میں تمہیں لگاؤں گا. تو ماں نے اس سے کہا کہ تم جانا نہیں وہاں پہ. تو ماں بھی اس کی جاب کرتی ہے, اور وہ صبح کو اس کی نند نے اس کو فون کر کے بلایا اور وہ چلی گئی. ماں سے کہا کہ میں چرچ جا رہی ہوں. شوہر کے یہاں چلی گئی, شوہر نے اس کو انجیکشن لگا دیا اور وہ لڑکی جو ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی. وہ ہاسپٹل اسے لے جایا گیا. ماں ہمارے پاس آئی, ہم نے جو ہے پورا اسے لائر دیے, سب کیا, اور اس کا جو شوہر تھا وہ ایئرپورٹ پر بیٹھا ہوا تھا, دبئی جا رہا تھا, ایف آئی آر نہیں کٹی تھی. ہم نے اتنی محنت کی, میں پولیس کو, سندھ پولیس کو سلام کرتی ہوں کہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا. وہ گرفتار پہلے ہوا, ایف آئی آر بعد میں کٹی, وہ آج بھی جیل میں ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بڑی بات تھی, اور میرے لیے بڑے فخر کی بات تھی کہ میں نے قاتل کو ایف آئی آر سے پہلے پکڑوایا. اور میں کچھ بھی نہیں تھی اگر پولیس انڈرسٹینڈ نہ کرتی. ہم نے میں پولیس کو بھی کہتی ہوں, سارا گل والے میٹر میں جو ہے وہ بچی جو ہے چلی گئی تھی, چھوٹی بچی ہے 14 سال کی, اور اس میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں محسن نقوی صاحب کا کہ انہوں نے ہمیں ایک اسپوک پرسن دیا. ورنہ ہماری پولیس کوشش کرتی ہے لیکن اگر بچیاں پنجاب چلی جائیں تو ہمیں بڑا مسئلہ ہوتا تھا. لیکن محسن نقوی صاحب نے سنا, اور وہ اوکاڑا کی جھوپڑیوں سے ہم نے وہ بچی برآمد کی, اور آج وہ اپنی ماں کے پاس ہے. تو یہ بہت سارے اس طرح کے کیسز ہیں. ظاہر ہے کہ اس میں ہمارے پاس جو پہلی بات ہوتی ہے وہ سیکریسی کی ہوتی ہے کہ ہم اس کو سیکریٹ رکھیں, والدین کی مرضی کے حساب سے ہائی لائٹ کریں. تو ہمیں بڑی خاموشی سے کام کرنا ہوتا ہے. تو بڑی بات تھی کہ ہم نے بہت لڑکیاں پنجاب سے بھی برآمد کی. آپ کی مخالف پارٹیوں میں دوستیاں کس کس سے ہیں؟ سب سے ہیں. کوئی خاص دوست؟ پی ایم ایل این صاحب کی خاص دوست عظمیٰ بخاری کے ساتھ تو آپ روز رات کو ہوتی ہیں ٹی وی کے اوپر. نہیں, عظمیٰ کے علاوہ بھی وہ بھی بہترین دفاع کرتی ہیں اپنی پارٹی کا. کرن ہے, مائزہ ہے, شائستہ ہے, ان سب سے بڑی اچھی دوستی ہے. عظمیٰ سے بھی, عظمیٰ کیونکہ پیپلز پارٹی سے گئی تھی. جی تو ہم جسے سمجھتے ہیں جب ایک دفعہ سسرال سے الگ ہو جائیں تو پھر آپ لوگ اس کو اتنا. بہرحال اس سے بھی ہماری بڑی اچھی بات چیت, میری بڑی اچھی بات ہے. لیکن باقی سب سے بہت ایم کے ایم سے کیونکہ روز ہماری ورکنگ ریلیشن شپ ہے. رانا ہے, اور نائلہ لطیف ہوا کرتی تھی, ناہید ہوا کرتی تھی, اور ساری اور مردوں میں بھی سب سے ہی ہے دوستی بات چیت. دیکھیں ہم ایک شہر میں رہتے ہیں, 100 جگہ ملتے ہیں, مرنا جینا ہے تو وہ اس میں بھی کرتے ہیں. حسن کے والد صاحب کا انتقال ہوا تو ہمیں جانا تھا. خواجہ اظہار الحسن کو بڑے بھونڈے طریقے سے پکڑا گیا تھا جس میں ہماری گورنمنٹ نے بڑا کردار ادا کیا تھا, ہم سب نے اس کی مذمت کی تھی. تو اگر آپ بات چیت کا دروازہ, رواداری کا دروازہ کھلا نہیں رکھیں گے تو سیاست کیسے کریں گے؟ بلقیس فاطمہ تھی, بیمار ہوئی, ہم نے خیال کیا. رؤف صدیقی تھے, ان کی بڑی بہن کا انتقال ہوا, اس میں ہم سب گئے. رؤف صدیقی گرفتار ہوئے تو ہم سب نے جو ہے ان کو بہت ان کا خیال کیا کہ اس طرح سے کیا ہوا.
تو یہ آپ کو کرنا ہوتا ہے. ابھی میں آج سے 10-11 سال پہلے آپ کو یاد ہوگا جب فوزیہ وہاب صاحبہ کا انتقال ہوا, اللہ ان کی مغفرت کرے, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامات ہوں, بابر غوری صاحب اس زمانے میں بہت آگے تھے. این اے میں تھی نا, تو وہ ظاہر ہے کہ ایک کراچی والوں کا اپنا میل بھی ہوتا ہے, رشتہ داریاں ہوتی ہیں. اب میں اردو اسپیکنگ ہوں, میرے کو بہت سارے رشتہ دار جو تھے وہ ایم کیو ایم میں تھے, تو میں ملنا تو نہیں چھوڑوں گی نا. آف کورس نہیں چھوڑیں گے. اور فوزیہ وہاب صاحبہ بھی اردو اسپیکنگ تھی, وہ بھی اردو اسپیکنگ, بابر غوری صاحب وغیرہ یہ بھی سب رہتا ہے. حیدر رضوی جو ہے, آپ کو ایسا تو نہیں لگتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر ایک طبقہ اردو اسپیکنگ الگ ہو گیا ہے اور سندھی طبقہ الگ ہو گیا ہے؟ ایسا آپ کو ایسا لگتا ہے کوئی فارورڈ بلاک بنایا گیا ہے؟ مجھے ایسا بالکل بھی نہیں لگتا, کیونکہ آپ نے اپنی پہلی ایک بات کی تھی کہ بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو سامنے لاتی ہے. اب آپ اگر دیکھیں, اگر پیچھے سے چلیں تو رئیس امروی سے لے کر این ڈی خان, تاج حیدر اور مسرور احسن اور راشد ربانی, وقار مہدی, پھر ہم تک آ جائیں تو مرتضیٰ پہ آ جائیں تو بیرسٹر ہے ماشاء اللہ, اتنی اس کی گریپ ہے, ہمارے ساتھ کیبنٹ میں ہوتا تھا, اور جس طرح سے وہ جو ہے وہ قانونی نکتے دیتا تھا تو بہت اچھا لگتا تھا. کہ بطور میئر کراچی مرتضیٰ وہاب صاحب جو ہیں وہ مصطفیٰ کمال کے کام کو بیٹ کر سکیں گے؟ دیکھیے, مصطفیٰ کمال کا کام اتنا اچھا ہوتا تو الطاف حسین سے علیحدگی نہ ہوتی. اور آپ خود سوچیں کہ کتنا اماؤنٹ پرویز مشرف نے دیا, لیکن کراچی کی یہ شکل نہیں ہوئی جو ہم نے کرتی. اچھا, لمیٹڈ اماؤنٹ میں جو جتنا پیسہ دیا گیا, ایک سوبراج ہاسپٹل تھا وہ 1 بجے بند ہو جاتا تھا. آپ مجھے بتائیں کہ یہ سب سے پاورفل سسٹم تھا جس میں مصطفیٰ کمال اور ایم کیو ایم پرویز مشرف کے زمانے میں لوکل گورنمنٹ میں رہے. مجھے ایک ماڈل یو سی دیتے, مجھے کوئی ایک ماڈل کے ایم سی کا اسکول دیتے, مجھے عباسی کی اور ان کی حالت بتا دیں کیا تھی. نہیں وہ بات صحیح ہے, لیکن جس زمانے میں مصطفیٰ کمال صاحب میئر تھے اس زمانے میں بڑے انڈر پاسز بنے, فلائی اوورز بنے, سگنل فری زون بنے, پارکس بنائے. جتنا پیسہ تھا اس کے حساب سے کم بنے. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ یہ کس طرح سے ایک ابھی آپ کے ٹینیور کا بڑا اچھا ہو گیا, کس طرح برج توڑ کے اس کو صحیح کیا گیا. آپ لوگوں کا بس دوسری بات, ہم تو کافی کام کر رہے ہیں, لیکن ایک بات میں یہ کہوں گی, اور کہ نعمت اللہ خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہم نے جو بھی کام کیا ہے وہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے جو کراچی 2020 کو پلان کیا تھا ورلڈ بینک ایشین بینک کے ساتھ مل کے, اس پہ عمل کیا ہے, اور میرے بعد بھی جو لوگ آئیں گے اس پہ عمل کریں گے. تو یہ ہماری پلاننگ تھی. ان کو 54 بلین سے زیادہ دیا گیا تھا, جس کا پھر آڈٹ بھی نہیں تھا. شہید تو سپریم لیڈر تھی, اور ان کو جو دیا گیا تھا مصطفیٰ کمال کو, اور پھر جو آپس میں جوتے چلے وہ اسی لیے چلے کہ حساب کتاب کا معاملہ تھا. نہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہ بہت آگے جانا چاہیے تھا کراچی کو ان کے زمانے میں. ایم پی ایز ان کے, ایم این ایز ان کے, اینول ڈیولپمنٹ فنڈ ان کا, لوکل گورنمنٹ کا فنڈ ان کا. تو کراچی تو ماڈل ہونا چاہیے تھا. بالکل ایسا ہی ہے. چھٹیاں کہاں گزارنا پسند کرتی ہیں؟ گھر میں. بس پاکستان سے باہر؟ مجھے نتھیا گلی بہت اچھی لگتی ہے. میں پاکستان تقریباً جو یہ والے علاقے, ناران کاغان, نتھیا گلی, منی, کشمیر, یہ تو جنت الکثیر بس یہ اچھا لگتا ہے, زیادہ یہی اچھا لگتے. لیکن باقی تو میں چھٹیاں گزارنے کہیں نہیں جاتی, اپنے ہی ملک میں رہتی. تو تھوڑا سا زیادہ سیاستدان تو چھٹیاں منانے برطانیہ اور امریکہ نکل جاتے ہیں. وہ افورڈ کر سکتے ہیں, میں ان کو یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ غلط کرتے ہیں, وہ افورڈ کر سکتے ہیں. آپ واحد منسٹر ہیں جو بہت ساری چیزیں افورڈ نہیں کر سکتی. اس کی کیا وجہ ہے؟ میرا تو یا تو آپ کو منسٹر نہیں ہونا چاہیے تھا, یا منسٹر ہے تو منسٹروں والا حسن ہونا چاہیے تھا. وہاں اس نے کارکردگی کیا ہے, کارکردگی. منسٹروں کا ایک اپنا بھی حسن ہوتا ہے نا, حسن کارکردگی. تو اسپیشل وہ مجھ میں نہیں ہے, میں مانتی ہوں, لیکن میں اپنی زندگی میں خوش رہتی ہوں. تو میں اس لیے میں نے یہ راستہ اپنایا ہوا ہے, میں اپنی زندگی میں خوش ہوں. کیا میسج دیں گے آپ ہمارے؟ آپ یہ نہیں کہہ دیجیے گا کہ آپ نے مجھے آفر کیا کہ کہیں جانا ہو تو گاڑی مانگ لیجیے گا. نہیں آپ تو میری بہن ہے.
یہ کیسے بات ہو سکتی ہے؟ اتنا نہیں مطلب یہ بھی آپ کو بتا دینا چاہیے کہ بھئی اس والی حسن سے بھی محروم ہے. ہاں یہ بات صحیح ہے. میں نے میری بہن کو کہا, ناظرین اکرام میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں, جب مجھے پتہ چلا کہ میڈم کی منسٹری چلی گئی تو میں نے میڈم کو فون کیا. میں نے کہا آپ کے پاس گاڑیاں نظر نہیں آ رہی؟ تو انہوں نے کہا سرکاری گاڑی تھی اور سرکاری گاڑی واپس ہو گئی. میں نے کہا آپ کو کہیں کوئی گاڑی چاہیے ہو تو میں اپنی گاڑی گن مین آپ کو دوں گا. میڈم نے آج تک اس کا بھی مجھ سے مطالبہ نہیں کیا. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ سیدہ شہلا رضا صاحبہ نے دنیا میں آ کے اپنے نام کے ساتھ سیدہ نہیں لکھوایا, بلکہ یہ جدی پشتی سیدہ ہیں, نسل در نسل سیدہ چلتی آ رہی ہیں. اور وہ ان کی اس بات نے اس بات کو آپ سمجھیں کہ ثبوت دیا اس بات کا کہ میں نے تو, میری تو بڑی بہنوں کی طرح ہے, میں نے ان کو کہا لیکن انہوں نے اس کو بھی انکار کیا. اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. کیا پیغام دیں گی ہمارے سننے والوں کو, کراچی والوں کو, سندھ والوں کو اور پاکستان والوں کو؟ سندھ والوں کو میں یہ پیغام دوں گی کہ میں آپ کے سیاسی شعور کو سلام کرتی ہوں. الیکشن ہونے جا رہا ہے, اپنے سیاسی شعور کو استعمال کرتے ہوئے ان لوگوں کو سلیکٹ کیجیے گا جنہوں نے آپ کی زندگی میں آسانیاں دیں, جنہوں نے آپ کو ایک خوددار قوم کی حیثیت میں رکھا ہے, اور آپ کے پاس ووٹ کی طاقت ہے. اپنے طاقت کا صحیح استعمال کریں. آخر میں جاتے جاتے ایک بات بتا دیں, آپ 10 میں سے سندھ کو کتنے نمبر دیں گی اور پنجاب کو کتنے نمبر دیں گی؟ میں سندھ کو 10 میں سے 8 نمبر دوں گی. 2 نمبر اس لیے نہیں دوں گی کہ وہ ہماری اپنی عادتیں ہیں جس کی وجہ سے یہاں پہ ہمیں مسئلہ ہے. پنجاب کو میں اس لیے نہیں دوں گی کہ کوئی ایک ہاسپٹل ہمارے جیسا دکھا دے, کوئی کتنے ڈیم بنے ہیں وہاں پہ ہمیں بتا دے, کتنے اندر گلیوں میں کام ہوئے وہ ہمیں بتا دیں. بڑی سڑکیں بنا لینے سے کام پورے نہیں ہوتے. بے شک. تھینک یو سو ویری مچ ناظرین. میرے ساتھ موجود تھیں محترمہ سیدہ شہلا رضا صاحبہ. آپ 2 مرتبہ ڈپٹی اسپیکر رہ چکی ہیں, آپ نے ویمن افیئرس کی منسٹر رہ چکی ہیں, آج ہمارے ساتھ تھی موجود. اور اس اپنے پن کے ساتھ کہ انشاءاللہ اب ہمارے نئے پوڈ کاسٹ کے اندر ایک نئے مہمان کے ساتھ ہماری ملاقات ہوگی. ہم ان کے بہت مشکور اور ممنون ہیں, انہوں نے وقت دیا اور ہمارے لیے ٹائم نکالا. تھینک یو سو ویری مچ ونس اگین, آپ کا شکریہ. اور آپ لوگ دیکھتے رہیے, سنتے رہیے ٹاک شاک میں مدثر تھانوی. السلام علیکم.